ہم توبہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں استغفار کرتے دیکھتے رہتے، گنتے رہتے تھے۔ کبھی 70 بار استغفار کرتے تھے، کبھی 100 بار۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 1516 نمبر پر۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی ایسی محبت ڈالی، میں رسول اللہ کے پاس آیا، میں نے کہا اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے اسلام پر بیعت کر لوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے کھینچ لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اے عمر تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا میں ایک شرط پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کون سی شرط؟ میں نے کہا یہ شرط کہ میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں جو میں نے اب تک کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر تو نہیں جانتا کہ اسلام پہلے سارے گناہوں کو گرا دیتا ہے، اس طرح ہجرت پہلے گناہوں کو گرا دیتی ہے، اسی طرح حج سابقہ گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ یہ مسلم کی 121 نمبر روایت ہے۔ صحابہ کرام تو توبہ کرنے میں کانشیس تھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود استغفار کرتے تھے اور لوگوں کو توبہ کی طرف رغبت دلاتے تھے، اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حکم دیا اور انبیاء کے واقعات سے انہوں نے توبہ کرنی سیکھی تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بادشاہ تھے یا فقیر، عام آدمی تھے یا خاص، خواتین تھیں یا مرد، سب کی توبہ کی طرف رغبت تھی۔ میں اس وقت سلف صالحین کی توبہ کے حوالے سے بصرہ کے ایک بادشاہ کی توبہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بصرہ کا ایک بادشاہ بہت عابد و زاہد تھا، یعنی عبادت گزار بھی تھا، دنیا سے بے رغبتی تھی، لیکن دنیا داری اور بادشاہت کی طرف مائل ہو گیا۔ اس نے ایک بہت خوبصورت محل تعمیر کروایا، اس کو بہت اچھے طریقے سے سجایا، پھر ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا۔ لوگ آئے، انہوں نے کھایا پیا، محل دیکھا، خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، بادشاہ کو دعائیں دیں، رخصت ہو گئے۔ اسی طرح وہ کئی دن تک لوگوں کے لیے ضیافتوں کا اہتمام کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس کام سے فارغ ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے بھائیوں، خاص دوستوں کی محفل جمائی ہوئی تھی، باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ مجھے اپنے اس محل بنانے کی کتنی خوشی ہے، میرا ارادہ ہے اپنے ہر بیٹے کے لیے بھی اسی طرح محل تعمیر کرواؤں، لہذا تم کچھ دنوں تک قیام کرو تاکہ خوب باتیں بھی ہوں اور ان محلات کی تعمیر کے بارے میں تم سے مشورے بھی ہوں۔ وہ بادشاہ کے کہنے پر رک گئے، عیش و نشاط کی، لہو و لعب کی محفلیں ہوئیں، بادشاہ ان سے مشورے بھی کرتا رہا۔ ایک رات بڑی رنگین محفل تھی، انہوں نے ایک غیبی آواز سنی، کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا اے محلات بنانے والے، اپنی موت کو بھولنے والے، زیادہ امیدیں وابستہ نہ کر، کیونکہ موت ایک تلخ اور اٹل حقیقت ہے جو تمام مخلوقات کے لیے ہے، خواہ وہ کتنی خوشی اور مسرت میں کیوں نہ ہو۔ موت تو بڑی لمبی امیدیں کرنے والے کے لیے بھی مقدر ہے۔ ایسے محلات نہ بناؤ جن میں تم رہو گے ہی نہیں، اب ریاستوں اور عبادتوں کی طرف واپس آؤ تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ اشعار سن کر بادشاہ پر بڑی گھبراہٹ طاری ہو گئی اور مارے خوف کے سبھی کانپنے لگے۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیا آپ نے بھی آواز سنی ہے جو میں نے سنی ہے؟ سب نے جواب دیا جی ہاں ہم نے بھی سنی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تمہاری بھی وہ کیفیت ہوئی ہے جو میری ہوئی ہے؟ انہوں نے پوچھا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا میں اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس کرتا ہوں، میرے خیال میں یہ موت کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی میں برکت دے۔ بادشاہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا تم میرے دوست اور بھائی ہو، کیا میری بات سنو گے، مانو گے؟ انہوں نے کہا آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ بادشاہ نے حکم دیا شراب گرا دو، آلات لہو و لعب کو اٹھا کر پھینک دو۔ پھر کہنے لگا اللہ میں تجھے اور تیرے بندوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں
کہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی. گزشتہ دنوں جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں میں ان پر شرمسار ہوں. اللہ میں تجھی سے دعا کرتا ہوں اللہ تو اگر مجھے مہلت عطا فرمائے اپنی اطاعت کی طرف رجوع کی صورت میں مجھ پر اپنی نعمتوں کا اتمام فرمائے. اگر تو نے میرے لیے موت کا فیصلہ مقرر کر دیا ہے تو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت کے ساتھ میرے گناہ معاف کر دے. بادشاہ کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا. اس نے کہنا شروع کر دیا اللہ کی قسم موت، اللہ کی قسم موت. علماء کی رائے یہ تھی کہ اس بادشاہ پر موت واقع ہوئی ہے، لیکن خوش نصیب تھا وہ بادشاہ جس نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں توبہ کر لی. توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ موت کی غرغر شروع نہیں ہو جاتی، یعنی موت کی وجہ سے جو انسان کی کیفیت ہے اس پر طاری نہیں ہو جاتی. توبہ کے حوالے سے عبداللہ ابن مرزوق کی توبہ کو دیکھیں گے. ایک دن مہدی کے ساتھ لہو و لعب کی محفل میں شرکت کرنے کے لیے گیا. اس قدر مصروف ہوا، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، پھر نماز کے وقت اس کی چہیتی باندھی انہیں توجہ دلاتی، مگر وہ نمازوں سے غافل رہے. عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو باندھی نے آگ کا ایک انگارہ لیا اور اس کے پاؤں پر رکھ دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت تکلیف محسوس کی. پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ باندھی نے جواب دیا یہ تو دنیا کی آگ کا انگارہ ہے جسے تم برداشت نہیں کر رہے، تو آخرت کی آگ کو کس طرح برداشت کرو گے؟ یہ بات سن کر وہ زار و قطار رونے لگے. پھر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. باندھی کی بات کا دل پر گہرا اثر ہوا. انہوں نے اپنی ساری لونڈیوں کو آزاد کر دیا، سارا مال صدقہ کر دیا اور گزر بسر کے لیے سبزی بیچنی شروع کر دی. اور اس باندھی نے بھی گزر اوقات کے لیے یہی کام شروع کر دیا. ایک دن امام سفیان بن عیینہ اور حضرت فضیل بن عیاض ان کے پاس تشریف لائے. انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے یعنی عبداللہ نے ایک اینٹ کا تکیہ بنا رکھا ہے، ان کے پیچھے اور کچھ نہیں ہے. امام سفیان نے ان سے کہا جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے اللہ اسے نعم البدل ضرور عطا کرتا ہے. تو ترک دنیا کے عز یہ بتا کہ اللہ نے تجھے کیا عطا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا میں جس حال میں ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. توبہ کے واقعات میں ہم ایک واقعہ اور دیکھنا چاہیں گے فضیل بن عیاض کا. ان کے ایک پڑوسی کا بیان ہے کہ وہ اتنے ماہر ڈاکو تھے، اکیلے ہی ڈاکہ زنی کرتے تھے. ایک رات ڈاکہ زنی کے ارادے سے نکلے، دیکھا کہ قافلہ ان کے بالکل قریب پہنچ گیا. قافلے والے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں جلدی سے اس بستی میں چلے جاؤ کیونکہ یہاں فضیل نامی ایک شخص ہے جو قافلے کو لوٹ لیتا ہے. فضیل نے یہ بات سنی تو کانپنے لگے، کہنے لگے لوگوں میں ہی فضیل ہوں، چلے جاؤ. اللہ کی قسم میں آئندہ پوری کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں. اس طرح فضیل نے اپنی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کر لی. ایک اور روایت میں ہے کہ فضیل نے اس قافلے والوں کو اپنے پاس مہمان کے طور پر ٹھہرا لیا اور کہا تم فضیل سے محفوظ ہو. پھر ان کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے باہر نکل گئے. جب واپس آئے تو انہوں نے سنا ایک شخص قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کر رہا تھا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کہ ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں. انہوں نے آیت کریمہ سنی تو کہا اللہ کی قسم میرا وقت آ گیا ہے. اس طرح ان کی توبہ کی ابتدا ہوئی. توبہ کی بات کو جاری رکھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.